السلام عليك يا إمام الزمان السلام عليك يا إمام بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوى وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار عالم کو تمہاری کوئی بھی پرواہ یا اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ دعا کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی گئیں اور آج آخری تقریر میں آپ کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے فائدے کے سلسلے میں کہ آپ کے ظہور میں تعجیل کے لیے جو دعا کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہیں اور جو کچھ باقی بچی ہیں وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے شاید ہو سکتا ہے ایک دو قدم آگے بڑھ جائے ہم سب کا امام علیہ السلام کے ظہور کے اہتمام کرنے والوں میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس سے بڑھ کر کے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس زمانے میں امام علیہ السلام کی امامت کے معتقد ہوتے ہوئے ان کے ظہور کی دعا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کا وعدہ پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہے، جس کا وعدہ ہر نبی سے کیا ہے، جس کا وعدہ خداوند عالم نے ہر کتاب میں کیا ہے، اور آج بھی اس دنیا میں امام علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں دنیا کے ہر مذہب میں ہر کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ مگر اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم ان کی امامت کے عقیدہ رکھتے ہوئے ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آئیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان فائدوں کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ جو ہمیں دعا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس سلسلے میں جو فائدے بیان کیے گئے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کتابوں میں وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادت اشراق نور الامام فی قلب، دل میں امام کا نور بڑھتا ہے اور دعا کرنے والے کا دل نور امام سے منور ہوتا جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ولایت اہل بیت کے ساتھ اور امام علیہ السلام کی محبت رکھتے ہوئے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کریں گے تو خود اس کے اثر سے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ہمارا دل خود منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں روایت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے ابو خالد کابلی سے فرمایا تھا کہ لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضی بالنہار۔ امام فرماتے ہیں کہ مومنین کے دلوں میں امام کا نور اتنا زیادہ روشن اور اتنا زیادہ چمکدار ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دن کا سورج اور اس کی روشنی بھی کیا ہوگی۔ امام فرماتے ہیں اس سے زیادہ روشن ہوتا ہے امام کا نور کسی مومن کے قلب میں۔ تو اگر ہم امام علیہ السلام کی محبت اور ولایت کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو یقیناً اس سے ایک فائدہ یہ کہ ہمارا دل منور ہوتا ہے، اور
میں حقیقت عرض کروں عزیزان گرامی کہ اگر کسی کا دل نور امام سے منور ہو جائے تو اب اس سے بڑھ کر کے اسے اور کوئی نیکی نہیں چاہیے۔ یہ دل کی نورانیت ہے جس کی وجہ سے انسان اطاعت پروردگار کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہ دل کی نورانیت ہے جس کی وجہ سے انسان ان تمام گناہوں سے، معصیت سے محفوظ ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ دل سیاہ ہو جائے، تاریک ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں مقدر میں سوائے معصیت اور گناہ کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے دعا کرنے کا کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، طول عمر ہوتی ہے انسان کو۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرے گا، اس کے اثر سے خود دعا کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے الاہتداء بنور القرآن المجید، قرآن مجید کے نور کے ذریعے سے وہ ہدایت پاتا ہے۔ ہم امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، ہم امام علیہ السلام کے تعجیل ظہور کے لیے کوشش کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں، اس کا اثر یہ کہ ہمیں قرآن سے ہدایت ملے گی، ہم قرآن سے بھٹکیں گے نہیں، ہم قرآن کے راستے کے اوپر قائم رہیں گے، اس لیے کہ خود امام علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، وہ نور قرآن ہے، وہ روح قرآن ہے۔ تو اگر ہم روح قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن کہ جس کی وجہ سے قرآن باقی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کے حقائق و معارف زندہ ہے، اور جو کچھ ہے وہ آ کر کے کائنات میں ظاہر کریں گے، تو یقیناً اس کے ظہور کے لیے دعا کرنے سے ہم قرآن سے ہدایت پائیں گے۔ اس کے بعد الامن من المخاوف والعقوبات الاخرویہ، وہ یہ کہ دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور آخرت کے عقوب یعنی عذاب سے اور پروردگار عالم کی ان تمام عذاب سے، سزا سے بچیں گے کہ جس کو اس نے نافرمانوں کے لیے اور گنہگاروں کے لیے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فائدہ جو ہے اجابت دعوت اللہ و دعوت رسول، اللہ کے دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت یعنی ان کی آواز پر دعا کرنا امام کے ظہور کے لیے گویا ایک لبیک ہے، انہوں نے بلایا ہے، ہم اس پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا میں انصاف پھیلے گا، پرچم اسلام کو بلند کرے گا، وعدہ کیا ہے قرآن کریم میں ان کے وجود کے ذریعے سے۔ تو گویا زمین کے اوپر شرک نہ ہوگا، ظلم نہ ہوگا، توحید ہوگی اور نیکیاں ہوں گی، تو ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس وعدے کے پورے ہونے میں اگر ہم اس عنوان سے دعا کریں گے اے امام آپ کا جلدی ظہور ہو جائے، پروردگار تو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، تو یقیناً ہم گویا ایک اللہ کی دعوت میں اور رسول اللہ کی دعوت میں لبیک کہہ رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد دعا کرنے کا فائدہ یہ کہ کون ہوں ما امیر المؤمنین علیہ السلام فی درجتے، دعا کرنے والا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں ان کے درجے کے ساتھ ہوگا۔ سلسلے میں روایتیں پائی جاتی ہیں، تفصیلات نہیں ہیں، ورنہ یہ سب جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں میں ان کو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرے گا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ رسول کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یقیناً دعا کرنے والا امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔ دعا کرنے والا یسیر احب الخلق الی اللہ، دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں تمام مخلوقات میں سب سے محبوب ہوتا ہے، سب سے عزیز ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی خدا کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہے، اور جو ولی خدا کے ظہور کے لیے دعا کرے گا وہ اللہ کے کرم اور اللہ کے لطف سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فائدہ جو ہوتا ہے دعا کرنے کا وہ یہ کہ یسیر اعز الخلق و اکرمہم عند رسول اللہ، دعا کرنے سے خود رسول اللہ کے نزدیک بھی وہ سب سے زیادہ عزیز بنتا ہے، سب سے زیادہ کریم بنتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزیز ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے نزدیک عزیز نہ کہا جائے۔ اس کے بعد حکم یہ ہے
अन्नहु यसीरु मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नत वालों में से होगा दुआ करने वाला। ये एक खुद अजीम फ़ायदा है कि कैसे हो सकता है कि इमाम से मोहब्बत रखते हुए दुआ करे और वो जन्नती न हो। यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा होगा जन्नत में। उसके बाद यशमिलुहु दुआउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इमाम के ज़ुहूर की ताजील की दुआ करता है, रिवायतों में है कि वो खुद दुआ करने वाला पैगंबर की दुआ में शामिल होता है। पैगंबर खुद उसको अपनी दुआ में शामिल फरमाते हैं, इसलिए कि खुद पैगंबर की भी आरज़ू है, मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद दुआ फरमाते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को खुद पैगंबर अपनी दुआ में शामिल करते हैं। और दुआ करने का जो फ़ायदा ये कि गुफ़रानुज़्ज़ुनूब, तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वतुबद्दिलुस्सय्यात बिहसनात, और तमाम गुनाह नेकियों में बदल दिए जाते हैं। इसका फ़ायदा है इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की दुआ करने वाला। उसके बाद युअय्यिदुहुल्लाह ताला फिल इबादा, अल्लाह ताला इबादत में उसकी तायीद करता है। हम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताजिल की दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम की इनायतें, तो परवरदिगार आलम का लुत्फ़ करम हमारे शामिल हाल होता है इबादत में, यानी इबादत में अल्लाह की तायीद होती है। क्या कोई काम दुनिया में बग़ैर तायीद परवरदिगार के हो सकता है? अल्लाह की इबादत करने में अगर ख़ुद तायीद परवरदिगार ना हो, तौफ़ीक़ परवरदिगार ना हो, तो क्या इंसान ये दुआ की तरफ मुतवज्जह हो सकता है, इबादत की तरफ मुतवज्जह हो सकता है? और अल्लाह की तरफ से अगर तायीद और तौफ़ीक़ हो जाए तो कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती है। ये अगर हासिल करना चाहते हैं तो अपने ज़माने में इमाम के ज़ुहूर की जल्दी होने में दुआ करें। उसके बाद है कि यदफ़उ बिहिल उक़ूबा अन अहलिल अर्ज़ इंशाअल्लाह, यानी उसके ज़रिए से ज़मीन वालों से उक़ूबत और तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बलाएँ दूर होती हैं, यानी अल्लाह ताला उसी के ज़रिए से, यानी उसके वास्ते से। यानी जब हम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताजिल की दुआ करेंगे, इमाम को ज़ुहूर होगा, तो अल्लाह ताला उनके वजूद से ज़मीन वालों से तमाम परेशानियों को बरतरफ करेगा। तो गोया ख़ुद ये उस अमल में शरीक है और गोया उसके ज़रिए से परवरदिगार आलम ज़मीन वालों से बलाओं को दूर कर रहा था, ये भी सवाब में शरीक होगा इस तरीक़े से। उसके बाद ये है कि फ़ीह सवाब व इआनतिल मज़लूम, मज़लूम की मदद करने में शरीक होगा। अगर इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की दुआ करते हैं, गोया हम मज़लूम की मदद कर रहे हैं। आज कायनात में सबसे ज़्यादा मज़लूम इमाम अलैहिस्सलाम है। क्या वो इमाम मज़लूम न होगा कि जिसको कायनात ने पर्दे गैबत में रहने के लिए मजबूर किया हो? खुदावंद आलम ने अपने इस वली को, अपने इस इमाम को, यानी इमाम अलैहिस्सलाम को खुदा ने अपनी इस आखिरी हुज्जत को क्यों गैबत में रखा? इसीलिए लोगों ने कद्र नहीं की है और इस नेमत की कद्र नहीं की, और लोगों के मजालिम की बुनियाद पर खुदावंद आलम ने ये गैबत की हिकमत अख्तियार की है कि अब हिदायत का सिलसिला तो रहेगा मगर इस तरीक़े से रहेगा। मज़लूम है इमाम अलैहिस्सलाम, गोया इस तरीक़े से इमाम अलैहिस्सलाम जो मज़लूम है उनकी मदद कर रहे हैं कि आपका ज़ुहूर जल्दी हो जाए। उसके बाद जो इसका फ़ायदा वो ये है कि फ़ीह सवाब व तलब सार मौलाना मज़लूम शहीद अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, यानी ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून इंतकाम में इमाम अलैहिस्सलाम के शरीक होंगे। यानी जब आएंगे तो आप करबला वालों के खून का इंतकाम लेंगे ज़ालिमों से, तो हम इसमें शरीक हैं। दुआ करने से ये फ़ायदा हासिल होता है। उसके बाद तहम्मुल अहादीस अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अहादीस के हम मुतहम्मिल होते हैं। यानी दुआ करने के ज़रिए से गोया हम उन तमाम अहादीस, तमाम कलाम, उन तमाम इरशादात के भी मुतहम्मिल होते हैं कि जिनके बारे में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ताकीद फरमाई है, तारीफ़ फरमाई, उनकी तौसीफ़ फरमाई है। हम उनकी हदीस में, उनके कलाम में इस उन्वान से शामिल होते हैं। उसके बाद जो फ़ायदा वो ये कि रोज़ क़यामत बहुत सी फ़ायदे ऐसे होंगे कि जो उसके लिए है, और रिवायत में है कि शफ़ाअतुहु लिसबईन अल्फन मिनल मुज़निबीन, यानी 70 अल्फ आया रिवायत में कि 70,000 गुनहगारों की शफ़ाअत करेगा
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل ہونے کے لیے جو شخص دعا کرے گا. اسی طریقے سے یہ ہے کہ دعا و امیر المومنین فی حق ہی یوم القیامہ، قیامت کے دن امیر المومنین علیہ السلام اس کے حق میں دعا فرمائیں گے. آج ہم اس زمانے میں فرزند امیر المومنین علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں گے، مولا اس دن ہمارے لیے دعا فرمائیں گے. اور اس دن جب امام علیہ السلام کی دعا ہوگی تو کسی طرح کا کوئی ہم غم نہیں ہوگا، اور اس دن وہ نیکی عظیم ہوگی ہمارے لیے. اس کے بعد فائدہ یہ ہے، جو عظیم فائدہ ہے امام علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کا، وہ یہ کہ دخول الجنہ بغیر حساب، وہ شخص جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا. اس عنوان سے میں ذرا تفصیلات میں جاتے ہوئے عرض کروں گا، اس عنوان سے کہ وہ دن کہ جب انسان پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اس کے سامنے تمام وہ مراحل ہوں گے، منزلیں ہوں گے کہ جہاں انسان کو رک رک کر کے حساب و کتاب دینا ہوگا. مگر ولایت اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی شخص زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام کے تعجیل ظہور کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ شخص روز قیامت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فلا یبق احد، کوئی بھی، آپ کہیں گے کس طریقے سے روایت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں روایت کے استدلال کیسے ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے فلا یبق احد، کوئی باقی نہیں ہوگا، ممن، ان لوگوں میں سے کہ اعانا مؤمنا، کہ اگر کسی مومن نے ہماری مدد کی ہے، من اولیائنا، ہمارے دوستوں میں سے، یعنی اگر ہمارے چاہنے والوں میں سے، دوستوں میں سے کسی ایک نے ہماری مدد کی ہے، بکلمتن، کسی ایک کلمے کے ذریعے سے بھی، الا ادخلہ اللہ الجنہ بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. ایک کلمہ، امام فرماتے ہیں اگر ایک کلمے کے ذریعے سے اگر کسی نے ہماری مدد کی ہے ہمارے دوستوں میں سے، تو اگر ہم دعا کے کلمے کے ذریعے سے طلب کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ کہ پروردگار اپنے اس ولی کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ اس کے وجود سے کائنات پاک ہو جائے اور تیری توحید کا پرچم بلند ہو جائے، تو یقیناً یہ ہم امام علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں اس کلمے کے ذریعے سے. اور امام فرماتے ہیں جو ہماری نصرت ایک کلمے کے ذریعے سے کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بغیر حساب کے بھیجے گا. اس کے بعد جس کا فائدہ وہ یہ کہ السلامۃ من عطش یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ پیاس سے محفوظ رہے گا، اسے پیاس نہیں لگے گی. اس سلسلے میں جو ہے وہ روایتیں پائی جاتی ہیں کہ نصرت کرنے والا، معصومین کی مدد کرنے والا، پیغمبر السلام کی مدد کرنے والا، یقیناً وہ حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے لیے الخلود فی الجنہ، ہمیشہ جنت میں رہے گا امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنے والا. اس کے بعد وہ یہ کہ یتحف یوم القیامہ بتحفۃ مخصوصہ، امام علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کرنے والا روز قیامت جب آئے گا تو اسے ایک مخصوص تحفہ پیش کیا جائے گا، ایک مخصوص ہدیہ اسے دیا جائے گا کہ جو دوسروں کو نہیں دیا جائے گا. اس کا ایک فائدہ یہ ہے، تو مخصوص ہدیے سے سرفراز کیا جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ان الداعی لہذا الامر الجلیل ممن یباہی بہ الالہ الجلیل، یعنی دعا کرنے والا، یعنی اس امر میں جو شخص دعا کرتا ہے، روایتوں میں اشارہ پایا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ خود پروردگار عالم اس دعا کرنے والے کے اوپر مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ مباحات کرتا ہے. اس کے بعد جو فائدہ ہے یستغفر له الملائکہ، دعا کرنے والے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں ملائکہ، آسمان میں زمین میں جو ملائکہ ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا، جو ملائکہ مغفرت کی دعا کریں کسی کے لیے ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، وہ یہ کہ یکون من خیار الناس بعد الائمۃ الطاہرین، امام علیہ السلام کی دعا کرنے والا
امام علیہ السلام کے بعد یعنی معصومین علیہم السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کہا جاتا ہے، سب سے بہتر سے درجہ ملتا ہے، لوگوں میں سب سے اچھا انسان مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہ اطاعت لأولی الامر الذین فرض اللہ طاعتهم، پروردگار عالم نے جن کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے دعا کرنے کے ذریعے سے گویا ہم اولی الامر کی اطاعت کرتے ہیں۔ دعا کون کرے گا؟ دعا وہ کرے گا کہ جو ان کی محبت رکھتا ہوگا، دعا وہ کرے گا جو ان کی ولایت رکھتا ہوگا، دعا وہ کرے گا جو ان کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوگا، دعا وہ کرے گا جو خود امام علیہ السلام چاہتے ہیں آنے کے بعد وہ امور انجام دے۔ تو یقیناً ان تمام چیزوں سے محبت کرنے والا یقیناً وہ اللہ کے اس ولی اور اللہ کے اس حجت کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو فائدہ ہے وہ یہ کہ یوجب سرور اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ خود گویا وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے کہ یہ کتنا نیک بندہ ہے کہ میرے ولی کے ظہور کی دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد یوجب سرور رسول اللہ، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو یقیناً اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے، یعنی دعا کرنے والا ایک ساتھ ایک وقت میں اللہ کو بھی خوش کرتا ہے اور اس کے رسول کو بھی خوش کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ انہ یحاسب حسابا یسیرا، بہت آسان حساب ہوگا۔ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور اگر انسان ہے بہرحال کچھ ہو سکتا حقوق رہ گئے ہوں اس کے تو حساب ہوگا اس عنوان سے، مگر آسان حساب ہوگا۔ اس منزل پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یقیناً بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، ولایت رکھنے والا، اعمال کو، مگر کچھ حقوق ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بھی حقوق کو چھین لیں اور ادا نہ کریں، پروردگار عالم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہمیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کو جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق، لوگوں کے حقوق۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، مگر جو لوگوں کے حقوق ہیں جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، تو یہ نہ خیال آئے کہ بغیر حساب کے لہٰذا کچھ بھی کرتے رہیں، نہیں، ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اگر ہم دعا کرتے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا کہ حساب آسان ہوگا، اور اگر اس طرح کی چیزیں پائی گئیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عنایت نازل کرے گا۔ اس کے بعد جو فائدہ ہے وہ یہ کہ انہ افضل الاعمال، دعا کرنا خود بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے۔ بعض روایتوں میں آیا انتظار الفرج، ظہور کا انتظار کرنا، امام علیہ السلام کے ظہور کے تعجل کی دعا کرنا خود یہ بہترین عبادت ہے، بہترین جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا گیا۔ تو جب بہترین عبادت میں شمار کیا تو یقیناً انتظار بغیر دعا کے نہیں ہوتا ہے۔ جب انتظار کرے گا تو یقیناً اس کی خواہش ہوگی۔ دعا بھی یہ تفصیلات کا موقع نہیں، ورنہ میں دعا کے وہ خصوصیات بیان کرتا کہ انسان کچھ نہ زبان سے طلب کرے، لیکن اگر ارادہ ہے دل میں، اگر انسان کی تمنا ہے، آرزو ہے ایک، وہ بھی ایک دعا میں ہے۔ انسان چاہتا کہ طلب کئی طریقے سے ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ قول کے بھی ذریعے طلب کرتا ہے، فعل کے ذریعے طلب کرتا ہے، اشارے کے ذریعے طلب کرتا ہے، یہ سب طلب میں ہی ہے۔ لہٰذا افضل اعمال ہے امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنا، افضل اعمال شمار کیا گیا ہے۔ یوجب زوال غم، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے غم دور ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے تعجل کی دعا کریں گے، ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں خود جو غم ہے، جو پریشانی ہے، جو حزن ہے، وہ حزن برطرف ہوگا، اس لیے کہ دعا کرنے سے ایک عقیدہ، اعتماد اور ایک توکل قائم ہو جاتا ہے معصوم کے اوپر، اللہ کے اوپر، کہ امام علیہ السلام آئیں گے۔ آج کیوں ساری دنیا میں ظلم و جور پھیلا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک ظلم کے خلاف آواز تو اٹھانے والا ہے، مگر خود کہیں نہ کہیں سے وہ ظالم ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ آنے والا آئے گا تو ظلم کو اس طریقے سے برطرف کر دے گا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس عنوان سے ہر انسان چاہتا ہے کہ تو آنے کے بعد امام علیہ السلام یہ تمام امور انجام دیں گے، اور دعا کرنے والے کے دل سے اس طریقے کا غم دور ہو جاتا ہے۔ اور جو عظیم فائدہ، اور شاید یہ
ہو سکتا ہے اس کے بعد کا مرحلہ میں عرض نہ کر سکوں، لیکن یہ جو سب سے عظیم فائدہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتا ہے زمانے غیبت میں، تو روایت پائی جاتی ہے کہ زمانے غیبت میں امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنے والا وہ اس دعا کرنے والے کے نسبت میں کہیں زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے جو کسی امام کی موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام حاضر ہیں، امام علیہ السلام موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں اور ان کے حضور میں اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے، حتیٰ عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو خود معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت میں یا ہمارے عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو عدم موجودگی والی دعا اور عبادت اس دعا کے نسبت عبادت کے نسبت سے عظیم ہے کہ جو کسی امام معصوم کی موجودگی میں کیا جائے۔ اس سلسلے کی روایت ہے، میں روایت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس عنوان سے کہ آپ دیکھیں کہ راوی آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ یہ روایت عمار صاباتی سے ہے، فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا ایما افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں، سنیں اس روایت کو مکمل، کہ ہو سکتا ہے وقت زیادہ ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کا فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ ایما افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ العبادۃ فی السر مع الامام منکم المستتر فی دولت الباطل۔ راوی پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن وہ پوشیدہ ہے باطل دولت اور ناحق دولت میں، یعنی کہ اگر وہ شخص جو چھپ کر کے دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر باطل حکومت میں، اس کی عبادت زیادہ اچھی ہے، اول عبادت فی ظہور الحق و دولتہ مع الامام منکم ظاہر، یا اس کی عبادت سب سے افضل ہے کہ جو آپ کے ہمراہ ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی حکومت میں رہ کر کے وہ آپ کے ساتھ رہ کے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا عمار الصدقہ فی السر، اگر کوئی شخص مخفیانہ طور سے صدقہ دیتا ہے تو واللہ افضل من الصدقہ فی العلانیہ، تو یہ صدقہ جو خفیہ طور سے دیا جا رہا ہے اس صدقے کے مقابلے میں کہ جو ظاہر کر کے دیا جا رہا ہے افضل ہے۔ وَكَذَلِكَ، اس کے بعد امام فرماتے وَاللَّهِ عِبَادَتُكُمْ فِي السِّرِّ، خدا کی قسم تمہاری عبادت خفیہ طور سے ما امامکم المستتر، اس امام کے ساتھ کہ جو مخفی ہے، جو پوشیدہ ہے، فی دولت الباطل، باطل حکومتوں میں، وَتُخَوِّفُكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ، اور تم کو اپنے دشمن سے خوف ہے، فی دولت الباطل، باطل حکومت میں، وَحَالْ حَدْنَا، یعنی تمہارے شاید پریشانی ہے، افضل ممن، ان لوگوں کی عبادت سے تمہاری عبادت افضل ہے کہ یعبد اللہ جل ذکرو فی ظہور الحق مع امام الحق ظاہر، کہ جو شخص حق کی حکومت میں اور امام کے ساتھ رہ کر کے، ظاہر رہ کر کے عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، فی دولت الحق، یعنی امام کی حکومت میں، ولیست العبادہ ما خوف فی دولت الباطل مثل العبادہ والام فی دولت الحق، یعنی جو عبادت خوف کے عالم میں ہو، جو عبادت باطل حکومت میں ہو، امام فرماتے اس عبادت کا جواب نہیں ہے اور اس عبادت کی مثل نہیں ہے وہ عبادت کے جو امن کے عالم میں ہو، جو عبادت جو ہے وہ اطمینان و سکون کے عالم میں ہو اور حق کی حکومت میں وہ عبادت انجام دی جائے۔ تو آج اگر ہم اس زمانے میں، زمانے غیبت میں، جبکہ امام پردہ غیب میں ہیں، آج ہم کو ہر طرح کا خوف ہے، ان تمام صورتحال میں اگر ہم دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو امام کی حدیث کے مطابق یہ ہماری عبادت، یہ ہماری دعا ان لوگوں کی عبادت اور دعا سے افضل ہے کہ جو امام کی موجودگی میں یا خود ظاہر ہونے کے بعد امام علیہ السلام کی عبادت کریں گے، اس عبادت سے یہ ہماری عبادت افضل ہے۔ اور دولت باطل یعنی کیا؟
اب تک کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی ظاہری طور سے جسے حق کی حکومت کہی جا سکے۔ حق کی حکومت یقیناً امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو ہے وہ قائم ہوگی، اور امام واضح طور سے اعلان کرتے ہیں کہ جب وہ ظاہری حکومت حق کی حکومت، یعنی جب ہماری حق کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس زمانے میں جب کوئی دعا کرے گا، عبادت کرے گا، تو وہ عبادت اس درجے کی نہیں ہوگی جو عبادت اور جو دعا آج ہم اس زمانے میں کر رہے ہیں امام غائب علیہ السلام کے لیے۔ لہٰذا ہم کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ مرتبہ دیا ہے کہ اس زمانے میں رہ کر کے ہم خوف کے عالم میں اس امام علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کریں کہ تاکہ وہ مرتبہ حاصل کر سکیں۔ لہٰذا یہ تمام فائدے ہیں کہ جن فائدوں کی طرف متوجہ اگر ہوں گے تو ہمارے اندر ایک عجب جذبہ پیدا ہوگا اور ایک نئی امنگ ہوگی، ایک نیا جو ہے وہ جوش پیدا ہوگا امام علیہ السلام کی ظہور کی دعا کرنے کے لیے۔ اور اگر نہ بھی ہو تب بھی ہمیں یقیناً اس عنوان سے کہ وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا وارث ہے، جو ہمارے امام سے بھی، والد سے بھی اور باپ سے بھی بڑھ کر کے شفیق اور مہربان ہے، اس کے ذریعے سے ہماری پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، لہٰذا ہم کو اس کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا چاہیے۔ اور آئیے پھر مل کر کے ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق الزہرا بیہا و بعل و بنیہا والسر المستودع فیہا، معبود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔